جی بسم اللہ، یہ دوسرا سیکشن سٹارٹ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی آپ سمجھے عمل خیر سے مراد ہماری ولایت ہے. یہ کہہ رہے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتابوں میں علل الشرائع اور معانی الاخبار میں. معصومین کی حدیث ہے. اس حدیث اب میں تمام شیعہ ملاؤں کو یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جو نمازیں پڑھا رہے ہیں، اس حدیث معصوم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ شہادت ثالثہ مقدسہ علی ولی اللہ کو اپنی نماز میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ نے سن لیا معصومین کی حدیث ہے عمل خیر سے مراد حی علی خیر العمل سے مراد ولایت علی ہے، لہذا اگر آپ کی نماز میں ولایت علی کی گواہی ہوگی تو حی علی خیر العمل پر عمل تصور کیا جائے گا، ورنہ نہیں. اچھا آپ جھوٹ بولتے ہیں. ایک منٹ بات کمپلیٹ. آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ منافقت کر رہے ہیں. آپ اپنی اذانوں میں کہہ رہے ہیں حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل کا مطلب ہے علی ولی اللہ ولایت علی ہے، مگر آپ اپنی نماز میں تو ولایت علی کی گواہی نہیں دیتے. جی جی. اس ظالم کا، اس نمبر 2 کا اپنے دور میں اذان سے حی علی خیر العمل کو نکال دینا اس امر کی دلیل ہے، اور معصومین کی یہی حدیث ہے کہ عمل خیر سے مراد ولایت علی. اگر حی علی خیر العمل ولایت علی نہ ہوتا تو ہرگز 2 نمبر کا منافق یہ جملہ اذان سے نہ نکالتا. بالکل ٹھیک ہے. اب جناب سن لیجئے خمینی صاحب کیا فرماتے ہیں. خمینی صاحب نے اپنی کتاب پرواز الملکوت جلد 1 صفحہ نمبر 22 پہ یہ حدیث لکھی ہے. آقا امام چہارم سے سوال کیا گیا، جبنا رسول اللہ سبب قبولیت نماز شیعت. واہ 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 واہ. جبنا رسول اللہ سبب قبولیت نماز شیعت. امام زین العابدین علیہ السلام امام چہارم فرمود اقرار ولایتنا. واہ 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 واہ. مولا سے پوچھا مولا نماز کی قبولیت کیا ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا چوتھے امام نے نماز کی قبولیت ہماری ولایت کے اقرار سے ہوتی ہے. اب میں ایک چیز اور بتا دوں، ہماری شیعوں کی نماز جنازہ میں علی ولی اللہ کوئی ملا نہیں پڑھاتا. وہ کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خمینی صاحب کو امام کہنے والے آئی ایس او والوں، خمینی صاحب کو امام سمجھنے والوں، امام کہنے والے آئی ایس او والے، تھوڑا سا تو شرم کر لو. اگر اللہ نے تمہیں تھوڑی سی بھی شرم کی توفیق دی ہے، خدا کے لیے تھوڑا سا شرم کر لو. خمینی کو امام کہتے ہو نا، اپنے امام کی نماز جنازہ تو دیکھ لو. جی جی. تمہارے امام کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ان کے استاد نے، جن کا نام تھا جناب آقا سید محمد رضا گل پائگانی. بزرگ عالم دین ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے خمینی صاحب کی نماز جنازہ میں اولادہ المعصومین، انہوں نے گواہی دی ہے واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. خمینی صاحب کی نماز جنازہ میں ان کے دائیں طرف خمینی صاحب کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ خمینی. جی جی. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں آپ کے جو آج کل کے ولی فقیہ ہیں خامنائی صاحب کھڑے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مشترکین، لاکھوں کا مجمع تھا. خمینی کی نماز جنازہ میں علی ولی اللہ پڑھایا گیا. نیٹ پہ موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کیجئے نماز جنازہ خمینی، وہ آ جائے گا. اے خمینی کو امام کہنے والے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم یہاں کی نمازوں میں ہماری شیعوں کی نماز جنازہ میں ولایت علی سے روکتے ہو؟ جتنے بھی یہ لوگ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ مردہ اگر زندہ ہو تو خدا کی قسم جوتا لے کے تمہیں مارے گا. ابھی ایک منٹ کمپلیٹ ہو جانے دو. اب تھوڑا یہ حالانکہ میں اصل میں سوال دشا صاحب میں خود بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا مین مقصد حق کی طرف آنا ہے. جن سے ان لوگوں سے جو حضرات ہیں جو نہیں پڑھتے، میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا تو یہ کہا کہ دلاور بھائی، یہ جو خمینی صاحب کی نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، یہ کوئی نماز. مجھے پتا ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں. دیکھیے ایک منٹ سن لیجیے، آپ اس کو بھی سن لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یعنی کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دعا ہوتی ہے، یہ نماز جنازہ نہیں تھی. مگر اب آپ دیکھیں، اس کو کہہ دیا گیا، حالانکہ یہ دعا جنازہ، اس کو نماز کا نام لے دیا گیا وغیرہ وغیرہ. مگر حدیث یہ ہے کہ جس میں رکوع سجود نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی. اس میں رکوع سجود تو نہیں ہوتا نا، اس میں سورہ فاتحہ تو نہیں ہوتی، یہ دعا جنازہ ہے. اچھا تو پھر کیا کہتے ہیں وہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ دلاور بھائی
یہ جو نماز جنازہ جو ہے نا، یہ ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو نماز ہے وہ تشہد جو ہے وہ رسول اللہ نے ہمیں جو سکھایا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ. ہاں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. جی جی. تو ان سے کہو اگر تم یہ دعا کہتے ہو تو تمہارے امام نے تو یہ وصیت کی تھی، یہ مجھے پتا ہے خمینی صاحب کی وصیت تھی کہ میری نماز میں علی اللہ پڑھایا جائے. اب میں نہیں بتاؤں گا، کتاب کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا. جو شخص اپنے ماں باپ کی قسم کھا کے ہے کہ میں تشہد میں پڑھوں گا، اس کو میں بتاؤں گا کہ خمینی صاحب نے کس کتاب میں کس جگہ یہ وصیت کی کہ میری نماز جنازہ علی ولی اللہ کے. ارے یار خمینی کو تم امام کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنے امامی کی بات نہیں مان. اچھا تم ایک کام کرو، چلو تشہد میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے. اگر تمہیں بہت ہی مولا علی کی ولایت سے چڑ ہے، چلو اپنے آئی ایس او کا جو لڑکا مرے تو اس کی نماز جنازہ میں علی اللہ پڑھا دو. اپنے امام کی سنت پہ تو عمل کرو. اگر خمینی کے جنازے میں ہوا تو تم بڑے خمینی زندہ باد، خمینی پہ جان دیتے ہو، مر رہے ہو ان کے اوپر، تو خمینی کی بات ہی مان لو. خمینی نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ علی ولی اللہ کے ساتھ پڑھائی جائے. ان کی وصیت پڑھ کے تو گل پائگانی صاحب نے نماز پڑھائی ہے یار. خمینی صاحب نے خود یہ کہا تھا اور آپ کو مولا علی کا جو مقام ہے وہ انسان کی عقل سے بالا تر ہے. نہیں، اب خمینی نے بہت پیاری پیاری باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. ان کی اچھی باتیں بھی میرے سامنے، میری نظر میں ان کی خراب باتیں بھی میرے سامنے. میں ان پہ اس پہ بات نہیں، ہم اس پہ قطعاً بات نہیں کرنا چاہتے. خمینی صاحب کی بہت پیاری پیاری باتیں بھی میری نظر میں ہیں، ان کی کتابیں وغیرہ وغیرہ، ہم ان سے بالکل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نماز جنازہ، حالانکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے مگر ضمناً آ گیا ہے شہادت ثالثہ پھر تشہد ہی چل رہا ہے. ہاں یہی چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے بڑا لیدے ہوئی تھی جب خمینی صاحب کی نماز جنازہ ختم ہوئی تو گل پاگانی صاحب کے سامنے سینکڑوں لوگ آئے ہیں. اچھا ان سے سوال جناب یہ کیا ہو گیا، یہ آپ نے کیا پڑھا، شہادت یہ آپ نے، تو انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں. انہوں نے ایک الفاظ کہے تھے، اس میں آئی ایس او والے اپنے پوائنٹ نکال لیتے ہیں، ہم ولایت علی والا اپنا پوائنٹ نکال لیتے ہیں. اب جی یہ مشہور ہے بات، یہ آئی ایس او والے اب سنیے، آپ میری زبانی سن لیجیے. آئی ایس او والے کہتے ہیں، اور یہ مشہور ہوئی یہ بات، اب اس میں صداقت کتنی مجھے نہیں پتا، اللہ جانے معصومین جانے. بالکل ٹھیک ہے، مگر مشہور ہوئی ہے یہ بات. آئی ایس او والوں نے کہا، گل پائگانی صاحب نے کہا بھائی میں کیا کروں، میرے سامنے زمانے کے امام تھے جو وہ پڑھ رہے تھے میں دوہرا رہا. ٹھیک ہے، اب آئی ایس او والوں نے بغلے بگائے اور دیکھا ہمارے امام کی وہ کہ ہمارے امام کی نماز جنازہ امام زمانہ پڑھے گا. اچھا اب ہم اس میں اپنا پوائنٹ نکالتے ہیں. بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا امام کو، ویڈیو جو موجود ہے نا اس میں گل پائگانی صاحب دکھائی دے رہے ہیں، امام تو نہیں دکھائی دے رہے تھے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ اگر ولایت علی پڑھائی گئی تو ہمارے امام زمانہ کا پسندیدہ چیز ولایت علی ہے. یعنی امام زمانہ ولایت علی جب دعائے جنازہ میں ولایت علی پڑھا رہے تو نماز واجبہ میں ولایت علی کے قائل نہیں ہوں گے امام زمانہ. یہ بات تو بالکل بالکل. دلاور بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل میں نہیں سنیے، آئی ایس او والوں پوائنٹ یہ نکالا کہ امام خمینی کی نماز جنازہ امام زمانہ نے پڑھائی، ٹھیک ہے، وہ ان کی عظمت لحاظ میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر امام زمانہ نے پڑھائی، جو کہ ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے تو دیکھا گل پائگانی صاحب کو، مگر ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امام زمانہ کی پسندیدہ چیز ہے جو وہ دعائے جنازہ میں علی ولی اللہ نہیں بلکہ اپنی گواہی بھی دلوا رہے ہیں، وہ حجج اللہ معصومین، یعنی حجج ان کے اولاد میں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام دعائے جنازہ میں جو کہ نماز نہیں ہے، جو دعا ہے اس میں ولایت علی. تو نماز واجب میں کیا آقا امام زمانہ علیہ السلام. میری بات یہیں پہ ختم ہو گئی، آپ سمجھ گئے نا میرا مقصد. اچھا میں اب تھوڑا اپنا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے جن حضرات سے جو علماء کرام جو نہیں پڑھتے، میں نے ان کو یہی دلیل پیش کری. میں نے کہا کہ مولانا صاحب بڑے احترام کے ساتھ کہ علل الشرائع میں جو حدیث ہے کہ آقا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ کیا ہم ائمہ کے نام اپنے نماز میں لے سکتے ہیں، تو جی بھائی سن لیجیے. دیکھیے اب آپ نے جس کا ذکر کیا نا، کتب اربع 4 ہیں، ذرا نام بتائیے. کتب اربع ایک تو سب سے پہلے کافی شریف ہے، کافی ہے، پھر من لا یحضر الفقیہ ہے، پھر تہذیب الاحکام ہے، پھر الاستفسار ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کتب اربع میں متفقہ طور پہ یہ آقا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. بڑا مشہور صحابی مولا کا، اس کا نام اکثر احادیث میں آتا ہے، اس کا نام تھا ہلبی. ہلبی مولا سے کہتا ہے، دیکھیے سوال سنیے گا، غور کیجیے گا اس پہ. وہ مولا سے کہتا ہے آقا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا آپ کے پیارے 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 پاکیزہ نام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے 14 معصومین کے ہم نماز میں لے سکتے ہیں؟ اس نے لفظ اثناء نماز کہا ہے، تشہد کا ذکر نہیں ہے، پوری حدیث میں تشہد نہیں ہے. مولا نے کہا مسکرا کے،
نحنو صلاۃ المومنین، ہم ہیں مومنین کی نماز. ہاں لو، مولا کس طرح سے نے کہا ہم ہی وجود نماز ہیں، ہم مومنین کی نماز. ہمارے ناموں کو سجا کے لو، اجملہم، ہمارے ناموں کو خوبصورت کر کے لو. یعنی خلفاء اللہ، امناء اللہ، حجج اللہ. کتاب کے نام من لا یحض الفقیہ میں بھی یہ حدیث ہے، تہذیب الاحکام میں بھی یہ حدیث ہے. میں آپ کو کھول کے دکھا سکتا ہوں. تو اچھا، اب میرا یہ سوال ہے کہ تشہد بھی تو نماز کے ہی اندر آتا ہے. یہی اب دیکھیے اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ولایت مولا علی وہ چیز ہے، علی ولی اللہ پہ ہم ہمیشہ قتل ہوتے رہے. چل تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز اور حوالہ کر دوں. میں نے آپ کو جیسے میں ٹائم دیکھ لوں. جی آپ بسم اللہ. میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا شیعہ یہ لازم سمجھتے ہیں شہادت کسی بھی مقام پہ دی جائے اس میں شہادت توحید، شہادت رسالت کے ساتھ شہادت ولایت کا ہونا ضروریات مذہب شیعہ سے ہے. کیونکہ ہوا یہ ہے مسلمانوں میں ہر چیز میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، مگر ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے ہر چیز کو انتہائی گہری نظر سے دیکھنا ہے. بالکل. دلاور حیات صاحب، شیعوں کو کلمہ ولایت علی کو انتہائی گہری نظر سے دیکھنا ہوگا. خاص طور پر امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہر چیز کو، ہر حدیث کو انتہائی گہری نظر سے. کیونکہ آپ کو پتا ہے شیعہ مذہب میں سب سے زیادہ جس چیز کو چھپایا گیا، جی تقیہ ہمارے لیے صرف اسی وجہ سے ہوا، ولایت علی کی وجہ سے، جان بچانے کے لیے. جان بچانے کا حکم صرف علی ولی اللہ کی وجہ سے ہمیں ہوا، نہ ہمیں لا الہ کی وجہ سے تقیہ کا حکم ہوا، نہ ہمیں محمد رسول اللہ کی وجہ سے. سب سے زیادہ جس چیز کو چھپایا گیا مذہب شیعہ میں وہ ولایت امیر المومنین ہے. آپ کو پتہ ہے ولایت علی کی وجہ سے دلاور حیات نقوی صاحب صدیاں ایسی گزری کہ مولا علی کا نام لینا قتل ہونے کے لیے کافی ہوتا تھا. آپ یہ بھی سن لیجئے، مولا علی سب سے زیادہ جس چیز کو چھپایا ولایت علی. ایسی صورت میں شہادت ولایت امیر المومنین علی ولی اللہ اعلانیہ کس طرح سے ادا کی جا سکتی تھی؟ صدیاں گزری، شیعہ بغیر ولایت کے نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، اور دھیرے دھیرے وہ ولایت ان کے ذہنوں سے نکل گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب تقیہ کا دور نہیں، اب ہم ببانگ دوہل اپنی نمازوں میں جب اذان میں دے رہے ہیں، اقامت میں دے رہے ہیں. دیکھیے نہ اس وقت بنی امیہ کا دور ہے، صدیوں بنی امیہ کا دور رہا، صدیوں بنو عباس کا رہا. بنی امیہ بنو عباس کا دور سینکڑوں سالوں پہ محیط ہے، اس میں علی ولی اللہ کہنا قتل ہونے کے اس کے باوجود بعد بھی صدیوں ایسی گزری. صلاح الدین ایوبی کا دور، اب 2-3 صدیوں سے ہمیں سکون ہے. اب تو ہم پورے آزاد ہیں نا یار. اب ہم ولایت علی ببانگ، جب ہم اپنی مسجدوں سے علی ولی اللہ لاؤڈ اسپیکر پہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک آواز آتی ہے، اب ہماری تقیہ نہیں ہے، ولایت علی کے بارے میں نہیں. اب بتائیے بھائی، آپ اذان دیتے ہیں مائک پہ، آپ کی اقامت ہوتی ہے اندر جو اقامت ہوتی ہے وہ مائک پہ نہیں ہوتی. جب اذان میں 10 میل دور تک آپ کی علی ولی اللہ کی اذان جاتی ہے تو دشمنان ولایت علی کے سینے پہ سانپ لوٹتے ہوں گے نا. بالکل. آپ کی مسجد پہ کیا کرنے وہ دیکھیے آپ کو جو مارا جاتا ہے نا وہ آج بھی ولایت علی اور عزائے حسین کی وجہ سے مارا جاتا ہے. آج بھی ہمارے دو ہی عقیدت سب سے بڑے ہیں، ہم آج بھی علی ولی اللہ کی وجہ سے. مگر ایک بات بتاؤ دلاور حیات نقوی صاحب، جب آپ شیعہ مسجد میں جاتے ہو اندر کوئی سنی ہوتا ہے؟ شیعہ مسجد نہیں ہوتا نا. سارے سارے کے سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شیعہ مومنین نام نہاد، جو ولایت علی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ نام نہاد بنا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں. دیکھیے سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں مگر اندر شیعوں والی نماز تو ہوتی نہیں. خدا کی قسم یہی تشہد سنی مساجد میں ہوتا ہے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی، اور یہی تشہد شیعہ پڑھ رہے ہیں. تو فرق کیا رہا سنی اور شیعہ میں؟ دیکھیے منافقت چھوڑ دیجئے، اپنی اذانوں سے علی ولی اللہ نکال دیجئے، پھر کہیے. اچھا نہیں ایک منٹ اچھا لوگ صدیاں، آپ کو پتا ہے صدیاں ایسی گزر گئی مولا علی کا نام لینا ہی قتل ہو جانے کے لیے کافی ہوتا تھا. ایسی صورت میں شہادت ولایت علی اعلانیہ طور پہ کس طرح سے ادا کی جا سکتی تھی؟ لوگ شیعہ اپنی جانیں بچانے کے لیے تقیہ کرتے رہے اور یہ تقیہ اتنا طویل ہو گیا کہ شہادت ولایت علی ولی اللہ کلمہ مقدسہ شیعوں کی نظروں سے بھی اجل ہو گیا.
اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں، شیعوں کی جانیں بچانے کے لیے خود ائمہ اطہار بھی علل اعلان شیعوں کو اس کلمے کی تعلیم نہیں دیتے تھے. مولا دیکھ لیتے تھے کہ یہ ہمارے اس راز کی حفاظت کر سکتا ہے، انہیں کو بتاتے تھے، ہر شیعہ کو نہیں بتاتے تھے. شیعہ ہزاروں کی تعداد میں تھے مگر مولا چند کو بتاتے کہ نماز میں پڑھا کرو. آپ نے علی بن یقین کا واقعہ سنا ہے، مامون رشید کے دربار میں بہت بڑا ان کو ہارون کے دربار میں انہیں وہ ملا ہوا تھا، شیعہ تھے، پکے شیعہ تھے. مولا نے کہا آدمی بھیجا، اے علی بن یقین اپنی وضو چینج کر دو، جیسے مخالفین کرتے ہیں اپنی انہوں نے ہارون سے ایک دن پہلے ایک مردود نے کہا تھا یہ جو تمہارا وزیر اعظم ہے نا یہ علی بن یقین یہ موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا شیعہ ہے اور تم اس پہ ہزاروں لاکھوں درہم و دینار سے دیتے. ہارون نے کہا اچھا آج ہی وہ کر لیں گے. فوراً امام نے اپنا قاصد، امام تو سب جانتے ہیں نا، ہوا میں امام کو خبر پہنچائے، امام نے فوراً چاہنے والا بھیج دیا کہ اپنی وضو وہ کر لو. بالکل اسی وقت مغرب کی نماز میں ہارون رشید ملعون، خدا کی لعنت، دشمن قاتل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زنا زادہ، ہارون رشید چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ وضو کیسے کرتے. انہوں نے بالکل وہی وضو کیا جو ہمارے مخالفین سنی آزاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہارون نے دیکھا یہ تو ہماری طرف سے، اس نے بلا کہ اس کو اتنا مارا جس نے ان کی چغلی کی تھی کہ وہ مر گیا. اب اگلے ہی دن مولا کا پیغام پہنچ گیا، اب وضو اس طرح سے کرو جیسے ہم کرتے ہیں. سمجھ، یہ تقیہ ہے. آپ سمجھ، مولا علی ولی اللہ سے مخصوص اور قابل اعتبار لوگوں کو بتلایا کرتے تھے جی تاکہ وہ اہل لوگوں کو. اب آپ کے میرے خیال ذہن سے ہر شبہ نکل گیا ہوگا کہ تقیہ کیا ہوتا ہے. اب میں آخری بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے آخری حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اس سے آپ یہ دیکھیے، اس کے بعد میں مزید کوئی حدیث پڑھنے کی کیونکہ آواز خستہ ہو گئی. اب بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الاحتجاج، تبریسی، لکھنے والے ہیں علامہ حسین نوری تبریسی، بہت مشہور علماء شیعہ میں بہت بڑا پہاڑ جیسا نام ہے. اس میں آقا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اب آپ حدیث سن لیجیے، حدیث کے الفاظ ہیں، قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ. اللہم صلی علی محمد. میں دوبارہ عربی کا متن دہرا رہا ہوں. اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ. ترجمہ یہ ہے، جب تم میں سے کوئی بھی جب اللہ کی وحدانیت، غور کیجیے گا ان الفاظ پہ، جب اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا اقرار کرے تو فوراً فلیقل، فوراً فائے فوری ہے، بلا فضل فائے فوری ہے، تو فوراً علی کی ولایت کا اقرار بھی لازمی ہے. کتاب احتجاج تبریسی. جناب میرا کوٹا ختم ہو گیا. اب آپ یہ سن لیجئے، اللہ کے معصومین علیہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی اس دنیا میں ظہور ہوا، خدا کی قسم ان کے لیے لفظ ولادت غلط ہے، گناہ ہے. جو حضرات اپنے منہ پہ ولادت امیر المومنین، ولادت مولا حسن، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. رکے دلشاد بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ مولا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ ظاہر ہما بشریہ و باطن ہما لاہوتیہ، کہ ہمارا ظاہر تو بشری ہے، ہمارا باطن جو ہے وہ لاہوتی نور ہے. تو اگر ہم یہ مولود کعبہ کہیں، یا تو بشری طور پہ تو وہ تقاضے تو پورے کرتے تھے نا، وہ بشری طور پہ دنیا میں تو پیدا تو ہوئے نا. سنیے غور سے، جی اس کا اب آپ بتائیے. سن لیے، آپ نے سوال کر لیا. سوال میرا یہ، اب آپ سن لیجئے، وہ بشر نہیں تھے. قرآن کی آیت ہے، انا بشر مثلکم، وہ بشر نہیں تھے، وہ مثل بشر تھے. ان کی نو بشر جیسی نو نہیں ہے، ان کی نو اللہ کے نور سے ہیں. وہ لا یقاس بنا احد، تم میں سے کسی ایک پہ بھی ہمارا قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ معصومین کی احادیث ہیں. یہ تو ہے. اب آپ غور سے سن لیجیے گا، اب بولیے نہیں بیچ میں، اب غور سے سنیے. یہ اس طرح سے دنیا میں نہیں آتے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے خطبہ افتخاریہ میں، نجم الاسرار میں، ہم 14 ناماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم 14 ناماؤں کے پیٹ سے پیدا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ انسانوں کا اس دنیا میں آنے کے طریقے اور ہیں اور ان 14 معصومین علیہ السلام کے دنیا میں ظاہر ہونے کے طریقے ہیں اور ہیں. ان کا نور اب آپ یہ سن لیجئے، امام موسیٰ کاظم، آپ نے امام کاظم کی حدیث سنائی نا، امام کاظم کی حدیث سن لیجئے. ہماری دنیا میں آمد، ہمارے بارے میں، ہمارے ظہور کے بارے میں اپنا مغز مت کھپاؤ. یہ سمجھ لو ایک چراغ ہے، ایک چراغ روشن ہے، اس چراغ کی لو سے دوسرے چراغ کی لو کو مس کیا جائے تو دوسرا چراغ بھی روشن ہو جاتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ چراغ اپنی روشنی میں قدیم تھا، یہ چراغ بعد میں روشن ہوا. سمجھے؟ ہمارا نور اس طرح سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے. یہ اپنی ماؤں کے ارحام میں نہیں ہوتے، یہ اپنی پاکیزہ ماؤں کے پہلوؤں میں ہوتے ہیں. ان کی مائیں پاکیزہ سجدے میں ہوتی ہیں. دہنے پہلو، یہ پہلو، یہ پہلو یعنی رحم سے ظاہر نہیں ہوتے. جس طرح سے انسانی بچے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں آتے. جو شخص حرام زادہ ہے، میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، حرام زادہ ہے، ملعون ہے، جہنمی ہی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح سے دنیا میں آتے ہیں. وہ شخص شیعہ نہیں ہے. اگر وہ میرے سامنے آ جائے، بھائی بطول ہیں. بطول کا مطلب ہر قسم کے رزق سے دور ہے. جتنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی پاکیزہ مائیں ہیں سب بطول ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے ان کی پاکیزہ مائیں 14 معصومین علیہ السلام کی حالت سجدہ میں ہوتی ہیں. یہ حالت سجدہ میں اپنی ماؤں کے جسم مبارک سے، ان کے پہلو مبارک سے جدا ہوتے ہیں. اور سجدے کے عالم میں سب سے پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام 14 معصومین اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. کوئی بھی امام ہو، جس نمبر کا امام ہو، سبحان اللہ، پہلے وہ اللہ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پھر سرکار کی رسالت محمد رسول اللہ کہتا ہے. اس کے بعد ہر امام پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اقرار ولایت امیر المومنین کرے. اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، اس کے بعد ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. اب آپ دلشاد بھائی ٹاپک تو تشہد کا تھا نا، ہاں تو وہ پورا مکمل ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیے تشہد ہی چل رہا ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے آقا امام، اچھا تشہد میں آپ کس کی گواہی دیتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام کا ظہور ہو رہا ہے 13 رجب کو، ہوا ہے نا. اب مولا جب اس دنیا میں آئے تو مولا نے کیا سب سے پہلے الفاظ اپنی زبان سے جاری کی، وہ الفاظ سنیے. مولا جیسے اس دنیا میں آئے، مولا نے سجدے کے عالم میں یہ گواہی دی. مولا نے کیا کہا؟ امام علی علیہ السلام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی وصی محمد رسول اللہ. کتاب کا نام سن لیجئے، بحار الانوار، علامہ مجلسی نے لکھا. اب آپ دوسرا سن لیجئے، بی بی پاک شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی پاک کا اس دنیا میں ظہور ہوا. بی بی کا اس وقت تو مولا علی سے نکاح نہیں ہوا تھا نا، ٹھیک ہے. اب بی بی پاک جب اس دنیا میں آئی، بی بی نے سجدے کے عالم میں کیا کہا سن لیجئے. شہزادی فرماتی ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان ابی، اور میرے بابا رسول اللہ سید الانبیاء، وان بالی، اور میرے بالی میں شوہر، علی ولی اللہ، میرے شوہر علی اللہ کے ولی ہیں. اور بی بی پاک آگے کیا کہہ رہی؟ سید الاوصیاء ہیں. وہ ولدی، اور میری اولاد سعادت الاسباب ہے، سعادت الاسباب. کتاب کا نام ہے شیخ عباس قمی، بہت بڑا نام ہے. کتاب کا نام ہے بیت المحدث قمی، عباس قمی جنہوں نے منتظر مفاد الجنان لکھی، ان کی کتاب بیت الحزن میں یہ حدیث ہے. اب آپ سنیے امام حسن علیہ السلام کے جب ظہور ہوا مولا نے کیا کہا. مولا امام حسن علیہ السلام کے جب دنیا میں ظہور ہوا 15 رمضان مبارک کو، مولا نے سجدے کے عالم میں گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نہیں میں پڑھ رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین ولی اللہ. مولا امام حسن اپنے بابا کی گواہی دے رہے ہیں جب دنیا میں آئے. اب آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام، بہت مشہور کتاب ہے. آپ نے اس کا جو ہے معلی السبتین، جو امام حسن علیہ السلام نے، کتاب کا نام ہے، آپ کی اردو میں چھپی ہوئی ہے 2 جلدوں میں، معلی السبتین. ریاض الخط بھی بہت مشہور کتاب ہے، معلی السبتین، ہر مولوی کے گھر میں یہ موجود ہے، معلی السبتین. اب آپ سن لیجئے دمت الثاقبہ، 3 جلدوں میں موجود ہے دمت الثاقبہ، اس میں یہ حدیث ہے. امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. مولا کا جب ظہور ہوا، مولا نے سجدے کے عالم میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان علی امیر المومنین. مولا امام حسین نے بھی اپنے بابا کی گواہی دی. اب آپ 5ویں امام پہ آ جائیے. کتاب کا نام ہے دمت الثاقبہ، بڑی مشہور کتاب ہے، 3 جلدوں میں. پڑھ لیجیے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، 3 جلدیں اردو میں ہیں.
آقا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جی بسم اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان خلیفتہ من بعدہ بلا فصل علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کے بعد محمد, محمد کے بعد علی علیہ السلام کی گواہی امام محمد باقر نے بھی دی. اب بیچ کے اماموں کی گواہیاں میں چھوڑ رہا ہوں. اب جو ہمارے زمانے کے سلطان ہیں, ہمارے مالک و خالق رازق, ہمارے رب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, ہو سکتا ہے جب یہ باتیں کوئی مولوی سنے وہ کہے رب, تو ان سے کہیے گا آپ اپنا اعتراض دکھوا دیجیے, میں 50 قرآن کی آیتیں کوٹ کر دوں گا جس میں رب سے مراد امام زمانہ رب البیت کہلاتا ہے. ختم بات, آپ نے خود کہہ دیا. اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوا, آقا آئے تو آقا نے کیا کہا سجدے کے عالم میں؟ آقا امام زمانہ فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی ولی الاولیاء واشہد ان امی سیدۃ النساء اہل الجنہ. بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب, اس میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب آپ دیکھیے کہ تشہد اور ولایت ثالثہ کے بارے میں کتنی باتیں میں نے آپ کو اس میں بتا دیا. میں آپ کو اتنا بتا دوں, خدا کی قسم یہ باتیں سننے کے بعد جس کا لہو پاکیزہ ہے وہ اتنی واضح احادیث معصومین علیہم السلام سننے کے بعد شہادت ثالثہ مقدسہ کی تشہد میں قطعاً میرے بھائی دلاور حیات نقوی مخالفت نہیں کرے گا. اور خدا کی قسم جس کا لہو پاکیزہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا. جس کو شک کی بیماری ہے, قرآن میں شک کو ریب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ریب. انما ریب النجس. جی الف لام ذالک الکتاب لا ریب. ہاں, شک کو ریب کہا جاتا ہے, اور ریب ایک نجاست ہے قرآن میں. اور نجاست کی بیماری, شک کی بیماری جن کے کلیجوں میں, جن کے سینوں میں ہے نا, وہ خدا کی قسم آپ ان کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام آ کے کہیں گے. اچھا ایک حدیث اور سن لیجیے. حدیث یہ ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا نا, خدا کی قسم میں گناہگار ہوں اگر یہ حدیث آپ کو نہ دکھاؤں, اور کتب اربع میں دکھاؤں گا. اس میں الفاظ ہیں قم اور نجف سے 70,000 مجتہدین نکلیں گے, اور چلا چلا کے کہیں گے, ان کے ماتھوں پہ سجدے کے نشان ہوں گے, قرت کرنے والے ہوں گے, بیچن خالی قرآن ہوں گے. مگر یہ الفاظ ہیں ان احادیث کے کہ وہ نفاق کی وجہ سے اندھے ہو جائیں گے, وہ مولا کے سامنے آ جائیں گے سب پلائی ہوئی دماغ. اچھا 40 بھی ہیں اور 70,000 بھی ہیں, مگر کتب اربع میں ہے کہ وہ قم سے اور نجف سے نکلیں گے. وہ کہیں گے اے فاطمہ فاطمہ کہنے والے چلا جا, ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے, ہمارے تقیہ بہت ہے. اور سب سے پہلے امام جو قتل کریں گے نا, وہ انہی کا قتل کریں گے. وہ ہوں گے مجتہدین ہوں گے, ان کے توجیہ المسائل ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ رسالہ عملیہ والے ہوں گے. یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے یار. دیکھیں آپ کی دلچسپ ماشاءاللہ بہت علم ہے واقعی میں خود کتب کا بھی, میں کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے آڈیو, میں ماشاءاللہ نہیں آپ سنائیے گا, آپ سناؤں گا آپ کو. میں نے کم سے کم دیکھیے ایک منٹ, اور علمی بات ہے سیکھ رہا ہوں. اب آپ مجھے دلاور یہ جو آپ سے باتیں کی ہیں نا, میرا خیال ہے اس میں ان باتوں میں نے 50 کے قریب تو کتابوں کے حوالے دے چکے ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں یہ کتاب, اور وہ کتابیں آپ کی نظروں کے سامنے بھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولایت علی علیہ السلام. اچھا دلاور کیا خیال ہے, معاذ اللہ میں مولا سے معافی مانگ رہا ہوں, 14 اس وقت ہماری باتیں سن رہے ہیں نا, اللہ بھی سن رہا ہے نا, 14 اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے نا. آپ کو یہ کتابیں دکھانے کا مقصد مولا سے میں معافی مانگ, اپنی علمیت کا اظہار کرنا مقصود نہیں ہے, مگر آپ کے ذہن میں شک نہ رہے کہ دلشاد نقوی بکواس کر رہا ہے. دلشاد نقوی کے سامنے کسی قسم کا کوئی پروف نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک ایک حدیث کا ماخذ بتا دیا. ٹھیک ہے, اور دیکھیے ایک میرا اور یہ آپ نے معصوم کی حدیث سنی, العلم نور. علم نور ہوتا ہے. اور بخدا مولا سے میں معافی مانگ رہا ہوں, کتابیں دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی علمیت کا اظہار مقصود ہو, مگر صرف آپ کو مطمئن کرنا. دیکھیے کوئی پیغام پہنچانا دنیا میں, ولایت بھی نور ہے. بالکل. ایک ایسا شخص, میں ایک مثال دوں. اب کل ہمارے دوست آپ کی ملاقات تھی شاہد نقوی صاحب میرے گھر پہ, پرسوں شاہد گردیزی صاحب نقوی ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے انہوں نے ایک کتاب نہیں پڑھی,
جب میں نے انہیں یہ سمجھایا 15-20 منٹ اسی طرح سے جیسے آپ سے ملاقات ہوئی ہے نا، جی شاہد نقوی نے اسی دن سے تشہد میں ولایت علی پڑھنا شروع کر دیا. اچھا ماشاء خدا کی قسم، مولا علی کی عزت کی قسم، چودہ کی عزت کی قسم، اس نے ایک کتاب نہیں پڑھی تو اس کے دل میں یہ نور کس نے ڈالا؟ اس نے مجھ سے یہ حجت کیوں نہیں کی کہ فلاں کتاب دکھاؤ، مجتہد نے کیوں نہیں پڑھا. اس نے کہا ہاں، میں نے اتنا کہا تھا شاہد نقوی صاحب، یہ مسجد میں ملے تھے مجھے اسی امام بارگاہ میں آخر زمان. شاہد نقوی صاحب آپ نے اذان سنی ہے یہاں پہ؟ کہ ہاں. میں نے کہا اذان میں کتنی گواہی؟ کہنے دشاہ صاحب اذان میں 3 گواہیاں، اللہ کی وحدانیت، اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں نے کہا دوسری گواہی سنا ہے یہ اذان میں جو کہی جاتی ہے شیعہ اذان میں، کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے کہا تیسری گواہی بتائیے جو شیعہ اذان میں کہی جاتی ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ. میں نے کہا تینوں گواہیاں ہیں نا، وحدانیت، رسالت، ولایت ایک ساتھ. ملا نے، مؤذن نے، شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہے مؤذن نے 3 گواہیاں دی ہیں نا اذان میں جو 10 کلومیٹر تک سنی گئیں. شیعہ خوش ہوا کہ میرے مولا کا نام ہے، اور دشمن ولایت علی جو دشمن ہے علی کا، وہ جو معاویہ والے ہیں جو تینوں کے ماننے والے ہیں ہمارے مخالفین، وہ ان کے سینوں پہ سانپ دوڑے، سانپ یعنی ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ. کہ ہاں میں نے صرف ان کو ایک چیز کہی تھی، چونکہ شاہد نقوی کی ماں نے اچھا خون اسے پلایا تھا، اچھا دودھ پلایا تھا، اسی دن سے وہ تشہد میں محمدن عبدہ ورسولہ کے بعد واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ پڑھنے لگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس نے مجھ سے کسی قسم کی، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ولایت ہے نور. مولا نے اس کا سینہ دیکھا، مولا نے اسے وہ نور دے دیا. مجتہدین 10,000 کتاب پڑھ کے بھی بدبخت کے بدبخت رہے جنہیں شک ہے کہ علی ولی اللہ اذان و اقامت کا جزو ہے یا نہیں. اور میں آپ کو 10,000 کتابیں بتا سکتا ہوں، سینکڑوں، چلو مولا معاف کیجیے میں نے مبالغہ کہہ دیا، 10,000 سینکڑوں بتا سکتا ہوں. جبرائیل نے اذان دی ہے چوتھے آسمان پہ. شیعہ کتابوں میں ہے یار. مجتہدین پڑھ کے اس کو چھپاتے ہیں، مجتہدین تو حق کو چھپاتے ہیں. علی ولی اللہ حق ہے، مجتہدین علی ولی اللہ کو چھپا رہے ہیں. جی دیکھیے اگر میں کتابیں سنیے ایک منٹ، اگر میں وہ کتابیں آپ کو نہ بتاؤں، آسمان چہارم پہ تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، آپ کو پتہ ہے؟ جی اللہ کے رسول نے معراج میں نماز پڑھائی ہے نا، مانتے ہو؟ بالکل. جبرائیل نے اذان دی. میں آپ کو کتابوں سے وہ اذان کے الفاظ بتا سکتا ہوں. اذان میں علی ولی اللہ ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے بتا دو جبرائیل نے جو اذان دی اس میں علی ولی اللہ ہے، ٹھیک ہے. تو ملا مجتہد، اب وہ شیعہ کتابوں میں ملا مجتہد کیسے کہتا ہے کہ اذان و اقامت میں علی ولی اللہ. اور بھائی آپ منافقت کیوں کرتے ہیں؟ بس پڑھ لو جی، ایسے ہی پڑھ لو، بس ثواب سمجھ کے پڑھ لو، جزو نہیں ہے. قربت کی نیت سے پڑھ لو. یہ کیا چیزیں آپ یہ بیوقوف ہے، شیعہ قوم کو بیوقوف بنا رہے. قربت کیا ہوتی ہے یار؟ قربت کیا ہے یہ آپ کی اچھا نہیں، ایک میں قربت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے یار. آپ قربت کی اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں نکلتا ہے جملے کا. قربت کی نیت سے پڑھ لو فلاں ڈھماکہ. جب آپ نے کہہ دیا جزو نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ نے نہیں بھیجا، بعد میں شیعوں کی طرف سے اضافہ کر لیا گیا. بات آپ کی بہت اچھی. جب شیعوں نے اضافہ کر لیا تو اس جملہ بدعت ہے. ہاں بدعت ہی کہیے، یہ شیعوں کی بدعت ہے. تو اس معاذ اللہ، میرے مولا مجھے معاف کیجیے گا، جب یہ شیعوں کی بدعت ہے اذان و اقامت پہ علی ولی اللہ، تو اس کے کہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کے کہنے کا کوئی نقصان ہوگا. بھائی اب میں آپ بالکل دلشاد نقوی صاحب نے ماشاءاللہ بہت. جی اچھا. بسم اللہ. جی اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں زندہ رکھ ولایت علی پہ، ہمارا ختم ہو ولایت علی پہ. تمام شیعوں کو جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، میں صرف 2 یا 3 حدیثیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنانا چاہتا ہوں. آپ اپنا نام بتا دیں محضر میں کون ہے. نہیں میں نام کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اپنی آواز میں یہ سنانا چاہتا ہوں. اب غور سے بیچ میں بولیے نہیں آپ. آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے. 11ویں امام فرماتے ہیں جس نے ولایت علی پہ شک کیا اس نے اللہ کی ذات پر شک کیا. جس کسی نے بھی ولایت علی کا انکار کیا اس نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کیا. جس نے ولایت علی کو جھٹلایا اس نے اپنے ایمان کو جھٹلایا. جس کسی نے بھی کسی بھی مقام پر ولایت علی کا انکار کیا اس نے خدائے قدیم کا انکار کیا.
جس شخص نے بھی اپنے کلمہ، اذان، نماز یا کسی بھی عبادت سے ولایت علی کو خارج کیا، اس نے اللہ و رسول کو اپنی عبادت سے خارج کیا۔ جس کسی نے بھی علی ولی اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت انجام دی، اس نے شیطان کی پرستش کی اور باطل عبادت کی۔ خدا کی قسم، ولایت علی کو جھٹلانے والا دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرے گا۔ جو کوئی بھی ولایت علی کے خلاف زبان کھولے گا وہ جہنم میں اپنا گھر تعمیر کرے گا۔ ولایت علی کا انکار کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ جو شخص بھی اپنی زندگی میں ولایت علی، کلمہ علی ولی اللہ سے دور ہوگا، روز قیامت بنی امیہ اور بنو عباس کے ملعون فاسق جابر حکمرانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ غور سے سنیے، انہی کے جیسے انجام کا شکار ہوگا۔ جو افراد ولایت علی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور لوگوں کو ولایت علی کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اللہ ایسے افراد پر صبح و شام لعنت کرتا ہے۔ دنیا میں ہر وہ شخص شیطان کا نمائندہ ہے جو لوگوں کو اقرار ولایت علی سے روکتا ہے۔ جو کوئی بھی ولایت علی کے خلاف دلائل پیش کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کافر سے بھی بدتر مقام رکھتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی حدیث چل رہی ہے۔ 11ویں امام فرماتے ہیں، ولایت علی کے منکروں سے دوری اختیار کرو، اپنے رب کے حضور ہر منکر ولایت کے لیے عذاب الہی کے طلبگار رہو اور ہر منکر ولایت کی تباہی کی دعا مانگو۔ کبھی ولایت علی کے منکروں سے ہمدردی نہ کرو، چاہے انہیں برے سے برے حالت میں ہی کیوں نہ دیکھ لو۔ کبھی بھی ولایت علی کے منکروں سے ہمدردی نہ کرو، چاہے انہیں برے سے برے حالات ہی میں کیوں نہ دیکھو، کیونکہ ان سے کی گئی ہمدردی بھی گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہے۔ آقا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، علی ولی اللہ ایمان کی واحد دلیل ہے، اس کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے سے زیادہ ضروری ہے۔ 11ویں امام کی حدیث ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں کتاب کا نام ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ اب سن لیجئے، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ نہیں، میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ جس کو شوق ہوگا نا پہلے وہ اس حدیث کو سنے، کتاب کا نام میں نہیں بتاؤں گا۔ آقا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مبارک مولا کا خطبہ ہے۔ آقا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمام حمد و ثنا اس رب برحق کی جس نے چشم زدن میں تمام کائناتوں کو خلق کیا۔ چلیے کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، تجلیات ولایت، جس نے چشم زدن میں تمام کائناتوں کو خلق کیا۔ تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے ہیں جسے دنیا ناآشنا ہے۔ گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جو اپنے خالق سے ناآشنا ہیں۔ جب سے عالمین خلق ہوئے ہیں، دو ولایتوں کے درمیان جنگ جاری ہے، ایک خدا کی ولایت ہے، دوسری شیطان کی ولایت ہے۔ خدا کی ولایت علی ہے اور شیطان کی ولایت ہر وہ ولایت ہے جو ولایت علی کے مخالف آتی ہے، یعنی آج کل کے، یہ میرے الفاظ ہے، یعنی آج کل کے نام نہاد ولایت فقیہ جو ملاؤں نے بنائی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، ولایت فقیہ کا باطل نظریہ صرف اور صرف آغا خمینی نے پیش کیا تھا، اس سے پہلے کہ کسی مجتہد نے ولایت فقیہ کا نظریہ پیش نہیں کیا۔ اب حدیث معصوم شروع ہو رہی ہے۔ ولایت علی، امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، ولایت علی ہر مومن اور متقی کے لیے بیش قیمت خداوندی تحفہ ہے جو مومن کا خدا سے رابطہ قائم کرتا ہے، جو مومن کا خدا سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ آقا امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر ولایت علی نہ ہوتی تو آج جہان میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ یہ ولایت علی ہی ہے جو خدا کی خدائی کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اے مومنو، اے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والو، یہ میرے الفاظ ہیں، اے مومنو یہ جان لو کہ ولایت علی کے اقرار کے بغیر تمہاری تمام عبادتیں بیکار اور غیر ضروری ہیں۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، ولایت علی ہی تم سب کی بخشش کی ضامن ہے، تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ قائم رہو ولایت حق، ولایت علی پر، کیونکہ جب تک تم ولایت علی پر قائم ہو کوئی باطل طاقت تم پر، ایک منٹ بیٹا، کوئی باطل طاقت تم پر غلبہ نہیں کر سکتی۔ اپنے روزگار زندگی میں ہر مقام پر ولایت علی پر قائم رہو اور اس ولایت پر قائم ہونے کا اقرار کرتے رہو۔ یہ ولایت علی ہی ہے جو ہر مومن کے لیے کامیابی کا سبب رہے گی۔ مولا امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی تمام عبادتوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ولایت علی کے اقرار کو شامل کرو،
کیونکہ باطل عبادتوں مومن کی عبادتوں میں واحد فرق علی ولی اللہ کا ہے. مولا فرماتے ہیں جو بھی اپنی کسی بھی عبادت کو بغیر اقرار ولایت علی انجام دیتا ہے وہ ابلیس کی عبادت کرتا ہے. اب میرے چند الفاظ سن لیجئے، یہ نام نہاد شیعہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں علی ولی اللہ کے بغیر، یہ ابلیس کی عبادت کر رہے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں ابلیس کی عبادت، مولا کی حدیث ہے، جو بھی اپنی کسی عبادت کو بغیر اقرار ولایت علی انجام دیتا ہے وہ ابلیس کی عبادت کرتا ہے، اور ابلیس کی عبادت کرنا گناہ کبیرہ ہے. خدا کے نزدیک مومن وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے علی ولی اللہ کا اقرار کرتا رہے، یہی سچے مومن کی شناخت ہے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ میرے الفاظ ہیں. مولا آپ سب سے کہہ رہے ہیں، دلاور حیات نقوی جی سب مومنوں سے کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اے شیعو، اے نام نہاد شیعو، اے مومنوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب منافقین ہماری ولایت کے مقابلے میں شیطان کی ولایت کو لے آئے ہیں. منافقین کا ٹولہ ہماری ولایت کا انکار کر دے گا. اب میرے الفاظ ہیں، مولا علی کی ولایت کے مقابلے میں یہ ولایت فقیہ لیا ہے، یعنی ملاؤں کی ولایت. اچھا، یہ مولا فرماتے ہیں یہ وقت سچے مومنوں کے امتحان کا وقت ہوگا. حقیقی مومن وہی ہوگا جو اس کڑے وقت میں بھی ولایت علی پر قائم رہے گا اور اس کا اقرار کرتا رہے گا. ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام شیطانی ولایتوں کا انکار کر کے صرف اور صرف ولایت علی کا اقرار کرے، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے. آقا امام تقی علیہ السلام مبارک. اب صرف میرے چند الفاظ سن لیجیے. تمام شیعوں سے کہتا ہوں ہوشیار رہیں ان آستین کے سانپوں سے جو ولایت علی کے مقابلے میں خود ساختہ ولایت ملا ولایت فقیہ لے آئے ہیں. ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں ورنہ آپ بھی پیش معصوم گناہ گار ہوں گے. ولایت فقیہ باطل نظریہ ہے، خمینی صاحب کا ایجاد کردہ ہے. خمینی صاحب سے پہلے کسی مجتہد نے ولایت فقیہ کا تصور نہیں دیا. اور میری گفتگو یہاں پہ ختم. اچھا لاسٹ دیکھیں، کچھ لوگ دیکھیں اپنا دلشاد نقوی صاحب، دلشاد بھائی، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی سوال کریں گے کہ کون کون سے علماء ہیں آج معاصرین میں، آج کل میں، جو تشہد میں مجھے اس کا آنسر پتا ہے، میں آپ کے زبان سے سننا چاہ رہا ہوں. تشہد میں شہادت ثالثہ، کلمہ ثلاثہ، اشہد ان علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجج اللہ، کوئی تائید کرتا ہے تشہد میں؟ آپ بتائیے. بسم اللہ. ایک کراچی آ چکے، انہوں نے نماز پڑھائی تھی. مولانا جعفر طیار میں انہوں نے نماز پڑھائی. جب انہوں نے نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دی تو منافقین نے ہنگامہ کر دیا بڑا. بزرگ کا نام ہے، وہ دمشق کے پیش نماز ہیں، شام کے بی بی پاک کے حرم کے ابھی زندہ ہیں. ان کا نام طباطبائی صاحب. اچھا، طباطبائی صاحب پورا نام مجھے یاد نہیں، مجھے پتا ہے، مجھے یاد آ گیا، سید محمد طباطبائی الحسنی. ٹھیک ہے. اور دوسرے ہمارے بزرگ مجتہد ہیں فقیہ. میں مجتہد کا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ مجتہد کا لفظ بدعت ہے. فقیہ ہمارے یاسب الدین روزگار صاحب جو کم میں ہوتے ہیں، اور آقائے حسن شیرازی کا بھی فتویٰ ہے. اس کے علاوہ بہت سے مجتہد، سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد شیرازی کا فتویٰ ہے. شیرازی رحمۃ نہیں، پھر میں اپنی بات پہ کہتا ہوں کہ کسی مجتہد کا فتویٰ نہ ہو. ہم نے معصوم کو فالو کرنا. وی ہیو ٹو فالو دا معصومین علیہ السلام. اوکے، ٹھیک ہے. مجتہدین آر ناٹ حجت فار اس. مجتہدین ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے معصومین قرآن و حدیث حجت ہے. دیکھیے مجتہدین اگر نہیں، میں آپ سے کہتا ہوں مجتہد کہیں گے علی کا نام لینا چھوڑ، آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا. دیکھیے مجتہدین ہمارے لیے نہیں ہے. یہ علی ولی اللہ اصول ہے، اصول دین نے فتح کی ضرورت ہے. اور یہیں پہ ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. مولا سلامت رہے، سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. علی ولی اللہ کے منکروں پر لعنت بے شمار. اللہم صلی علی محمد. یہ سامعین، یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے ہمارا ڈسکشن تھا. اللہ تعالیٰ ان کی یہ ماشاءاللہ دلشاد حسین نقوی صاحب ایک ماشاءاللہ محقق ہیں، جو ہے ماشاءاللہ خود خطیب المنبر بھی ہیں، اور ایک ماشاءاللہ میں خود طالب علم ہوں، میں قاری ہوں، محقق ہوں. دلاور حیات نقوی صاحب، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو ہے ڈسکشن آپ کے لیے مستفیض ہوگا. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. القول منی فی جمیع اشیاء آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.